لاڈلی کی آنے والی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ بہت زیادہ اب دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ یہیں پر روحان اور نازو کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں گے۔ یہاں پر روحان یہ اسے بتا ہی نہیں پاتا کہ اس نے اپنی ماں کے علاج کے لیے آخر اتنے پیسے کہاں سے لیے، کیونکہ روحان کو اب جیسے ہی پرویز کہتا ہے، روحان ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے نازو کو یہ بات بتا دی کہ تمہارے ماں کا علاج میں نے کروایا ہے تو تمہیں وہ بہت زیادہ ذلیل کرے گی۔ مرد کی اپنی بھی کوئی پرسنل پریشانیاں ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم نازو کو اس کے بارے میں نہ بتاؤ۔ یہ بات سن روحان کہتا ہے کہ میں اگر اسے نہیں بتاؤں گا تو میرے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ پرویز اسے کہتا ہے کہ میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے کہ تم یہ سب بتایا تو مریم کے لیے کتنی پریشانیاں کھڑی ہوگی، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری بھی بہن اس گھر میں ہے اور تمہیں بھی اندازہ ہوگا کہ عمر کا رویہ کس طرح سے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے اور میری بہن کے ساتھ اس کا رویہ ناخوشگوار ہے، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ روحان یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دیکھو پرویز، تم نے یہ میرے اوپر جو اتنا بڑا احسان کیا ہے، میری ماں کی سرجری کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں مایوس کروں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ مریم اگر تمہاری بہن ہے تو وہ میری بھی بہن ہے۔ یہ بات سن کر پرویز کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس بات کا احساس ضرور کرو گے۔ یہاں پر اب نازو اور اس کی ماں کو تو بہت پریشانی بنی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پر نازو نے تو یہ سوچا تھا کہ اگر ایک دفعہ سے پھر روحان کو اپنے احسان کے تلے دب دے گی تو وہ آگے اس کے بات بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کی ماں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی کام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر تو نازو کو ہی سرپرائز ملتا ہے، تو اب وہ بہت زیادہ روحان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ روحان آخر بتا کیوں نہیں رہے کہ تم نے اتنی بڑی اماؤنٹ کا بندوبست کہاں سے کیا؟ تو روحان اب بہت غصے میں آ کر کہتا ہے کہ میں بہت تمہاری بدتمیزیاں برداشت کر چکا ہوں، لیکن مزید اب تمہاری کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اسی طرح کرتی رہو گی تو میں تمہاری بدتمیزی برداشت کروں گا؟ آخر کیوں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ روحان تم کس طرح سے بیہیو میرے ساتھ کر رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو اچھے طریقے سے کہ بیوی ہوں میں تمہاری۔ یہاں پر روحان اب سب کے سامنے نازو سے کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ دعا کرو کہ میری ماں کو صحت والی زندگی مل جائے۔ اب نازو یہ بات سن کر بہت غصے میں روحان کے ساتھ بات کرتی ہے، جبکہ اسحاق اس کا رویہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اسحاق نازو سے کہتا ہے کہ نازو بیٹا، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور تم یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ اس وقت روحان کی ماں کی طبیعت کتنی خراب ہے اور اس وقت وہ کس پوزیشن سے گزر رہا ہے۔ تم اس کی شریک حیات ہو اور تمہیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ نازو کو غصہ تو بہت ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف نازو اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے تو اب ساری بات سندس سن لیتی ہے۔ سندس کو یہ باتیں سننے کے بعد یقین ہی نہیں آتا کہ اگر آج روحان کی ماں اس کنڈیشن میں ہے، اس کے پیچھے بھی نازو کا ہی ہاتھ ہے۔ یہاں پر وہ ارسل کو یہ بات بتاتی ہے تو ارسل کہتا ہے کہ نہیں نہیں، تمہیں یقین مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سندس یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں ارسل، آج تک میں نے آپ کو نازو کے بارے میں جو بھی بات بتائی ہے، آپ نے کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کیا۔ بات میں سچائی کھلنے کے بعد آپ مجھ سے ایکسکیوز کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ سعدیہ آنٹی کے ٹھیک ہونے کے بعد یہ بات کھل کر سب کے سامنے آ جائے گی۔ اب جیسے ہی روحان نازو کو کہتا ہے کہ تم بھی گھر چلی جاؤ، تمہاری یہاں پر ضرورت نہیں، اتنے لوگوں کا یہاں پر ہاسپٹل میں ٹھہرنا مناسب نہیں لگتا۔ اب جیسے ہی ارسل لے کر اپنی فیملی کو گھر آتا ہے تو یہاں پر اب نازو اپنی ماں کو اپنے کمرے میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی، اگر سعدیہ آنٹی نے روحان کو سب بتا دیا تو کیا ہوگا؟ روحان اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس بات کا تو اندازہ مجھے بہت اچھے طریقے سے ہے۔ صباحت یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نازو ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اتنا ڈرو گی تو مجھے بھی ڈر ہی لگ رہا ہے، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں، جیسے ہی سعدیہ سرجری ہو جائے گی تو تم ہاسپٹل میں رہنا، واپس ہی نہیں آنا۔ اس طرح جیسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو تم اسے سمجھا دینا۔ یہاں پر ارسل اب یہ باتیں سن کر تو بہت شاکڈ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی ارسل اندر آتا ہے تو صباحت ایک دم پریشان ہو جاتی ہے۔ ارسل کہتے ہیں آخر کیا ڈسکشن ہو رہی؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کچھ نہیں بیٹا، دیکھو تمہاری بہن اپنی ساس کو لے کر کتنی پریشان ہے، میں نے اسے کہا بھی ہے پریشان مت ہو۔ تبھی نازو کہتی ہے کہ وہ میری ماں ہے، اب آپ تو جانتے ہیں اچھے طریقے سے امی سے بھی کتنی محبت کیا کرتی تھی، اسی طرح سعدیہ آنٹی سے بھی۔
ارسل یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں، اس بات کا تو اندازہ مجھے بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر نازو اب کہتی ہے کیا مطلب ہے بھائی اس بات کا؟ یہاں پر اب روحان کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے اور اس کے دکھ درد کی ساتھی تم ہی ہو اور تمہیں ہی بننا چاہیے۔ لاڈلی کی آنے والی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت زیادہ اب دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ یہیں پر روحان اور نازو کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں گے۔ یہاں پر روحان یہ اسے بتا ہی نہیں پاتا کہ اس نے اپنی ماں کے علاج کے لیے آخر اتنے پیسے کہاں سے لیے، کیونکہ روحان کو اب جیسے ہی پرویز کہتا ہے روحان ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے نازو کو یہ بات بتا دی کہ تمہارے ماں کا علاج میں نے کروایا ہے تو تمہیں وہ بہت زیادہ ذلیل کرے گی۔ مرد کی اپنی بھی کوئی پرسنل پریشانیاں ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم نازو کو اس کے بارے میں نہ بتاؤ۔ یہ بات سن روحان کہتا ہے کہ میں اگر اسے نہیں بتاؤں گا تو میرے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ پرویز اسے کہتا ہے کہ میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے کہ تم یہ سب بتایا تو مریم کے لیے کتنی پریشانیاں کھڑی ہوگی، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری بھی بہن اس گھر میں ہے اور تمہیں بھی اندازہ ہوگا کہ عمر کا رویہ کس طرح سے وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے اور میری بہن کے ساتھ اس کا رویہ ناخوشگوار ہے اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ روحان یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دیکھو پرویز، تم نے یہ میرے اوپر جو اتنا بڑا احسان کیا ہے، میری ماں کی سرجری کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں مایوس کروں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ مریم اگر تمہاری بہن ہے تو وہ میری بھی بہن ہے۔ یہ بات سن کر پرویز کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس بات کا احساس ضرور کرو گے۔ یہاں پر اب نازو اور اس کی ماں کو تو بہت پریشانی بنی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پر نازو نے تو یہ سوچا تھا کہ